نہیں، یہ ساری آوازیں یہاں گونج رہی ہیں اللہ اللہ کی، سب آوازوں کو سن رہا ہے، وہ سب آوازوں سے مانوس ہے۔ ایک دن ایک آواز غمگین ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس کو کیا ہو گیا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس پہ یہ مصیبت آن پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کو غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اس کا کام ہو گیا۔ یہ دعا کرو یہاں بھی کام آئے، آگے بھی کام آئے، جب تم مرے گا تو فرشتے آ جائیں گے، آ کے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، کفن پیچھے ہٹانا اللہ لکھا ہوا دے گا، ان کو ضرورت نہیں تم سے دوسرا سوال پوچھے، یہ کام سیکھنا ہے، ادھر بھی کام آئے تو ادھر بھی کام آئے، وہ ساری عمر کے لیے دعا ہی بن جائے۔ بے شک بے شک، جب تو نے یہاں اللہ اللہ سیکھی نا تیرا جسم ختم ہو گیا نا، لیکن تیری روح نے یہاں اللہ اللہ سیکھی نا، روح تو ختم نہیں ہوگی نا، یہ قیامت تک ہی تیری اللہ اللہ، قیامت تک تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، حدیث میں جو یہاں اندھے وہ وہاں بھی اندھے، تو نے یہاں اللہ اللہ نہیں سیکھی نا تو وہاں تو وہ روح جائے گی، تو نہیں جائے گا نا، تو وہ وہاں بھی اندھا ہے نا۔ واہ بے شک۔ سرکار ایک سوال ہے، مطلب جیسے مردوں کے لیے فکر کا حکم ہے، مومن ہے، عورتوں کے لیے بھی ایسا کوئی حکم ہے، مطلب عورتیں جو ہے وہ مومن یہ فکر کرے؟ نا عورتوں کے لیے بھی ہے، ذکر کرنے والے عورتیں اور ذکر کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ نے بہترین انعام کیا، دونوں کے لیے والذاکرین والذاکرات۔ بے شک۔ اور یہ جو مخلوقیں ہیں نا یہ تو سب کے اندر ہے، عورت ہے یا مرد ہے، یہ جو مخلوق لطائف ہے نا یہ سب کے اندر ہے، اور یہ جب تمہارے لطائف یہ انسان ہے تمہارے اندر۔ جی جی، ایک آیت میں اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے میرا ذکر کرتا، جی ادھر یہ بھی ہے شادیاں بھی کر، کام کاج بھی کر، ہر ویلے میرا ذکر بھی کر۔ آدمی الجھن میں پڑ گیا، واہ، بڑا سوچا لوگوں نے، کہنے لگے پھر ایسا ہوگا اٹھنے لگے تو یہ آیت پڑھ، بیٹھنے لگے یہ آیت پڑھ، سونے لگے یہ آیت پڑھ، کاروبار کرنے یہ آیت پڑھ، یہ سمجھا نا؟ وہ نہیں، اس نے کہا تو کاروبار بھی کر تو میرا ذکر بھی کر۔ اس نے کہا تو اس انسان کو ایک دفعہ جگا لے، پھر تو کام کاج کرنا، تیرے بچے ہیں اس کے بچے تو نہیں ہے نا، تو کام کاج کرنا وہ اللہ کرے گا، تو سونا وہ اللہ کرے گا، خرید و فروخت کرنا وہ اللہ کرے گا، تجھے نیند آتی اس کو نیند تو نہیں آتی، وہ انسان سب کے اندر ہے، جو بھی ان کو جگا لے، عورت ہے یا اللہ، کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر وہ سارے انسان جب جاگ اٹھتے ہیں نا تو سچ ہک تو نو ہک، بے شک سرکار، سچ کا تو باقاعدہ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں نام ہے ان کے، بے شک۔ روح، قلب، سری، خفی، افا، انا، نفس، یہ 7 لطائف ہیں، 9 جزء ہیں، ان کا بھی قرآن مجید میں نام ہے، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، نفس امارہ، لوامہ، ملیمہ، مطمئنہ، یہ ان کے نام ہیں، یہ مخلوق ہیں تمہارے اندر۔ ایک وقت غوث پاک کی 9 آدمی نے دعوت پکائی، ایک ہی وقت میں پکائی، بے شک، ایک ہی وقت۔ آدمی سوچتا ہے 9 جگہ کیسے چلے گئے جی؟ وہ جسم نہیں گیا، وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں گئی نہ ادھر۔ اگر ایک وقت میں 9 گھر کے کھانا کھایا، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کریں ہوں گی، تو جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے تو نماز میں یہی کچھ ہے نا۔ بے شک سرکار، بے شک بے شک۔ وہ کہتے ہیں درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، وہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیز عرش مولا میں جاتی ہے، تو ثواب کس کو ملتا ہے؟ جن کی ہوں۔ ایک دفعہ لوگوں نے کہا مجدد صاحب کو میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگا میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور جب حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے نا، تو اوپر پہنچے تو ہم بھی موجود تھے نا، تو کیا تھا نا، یہی چیزیں تھی نا۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر۔ آپ جو تم درباروں میں جاتے ہو جی جی، کچھ فیض ہوتا تبھی جانتے ہو، اب اس میں فیض کیا ہے؟ فیض زندے سے ہوتا ہے، مردے سے فیض نہیں ہوتا۔ زندے کے پاس جاؤ، اس کی تعظیم کرو۔ صحیح۔ اب رہا سوال
اس نے اپنے ان انسانوں کو زندہ کر لیا نا. اصل تو یہ ہے نا, یہ تو نقل ہے, یہ تو مٹی ہو جائے گا. ہاں جی اس نے اپنے اصلی انسانوں کو زندہ کر لیا. بھائی جو اوپر بیت المعمور میں چلا جاتا ہے, یہاں سے خانے کعبہ میں چلا جاتا ہے, صحیح ہے. اس نے اپنی مخلوقوں کو زندہ کر لیا. وہ قبر میں چلا گیا, اسی مخلوق کے قبر میں بیٹھ کے اللہ لکاری ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں. تو وہ مردہ کدھر ہے؟ بے شک صرف تم دیکھ نہیں سکتے نا, ہے تو وہ زندہ, کھاتا پیتا ہے, بے شک نماز پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے. بے شک یہ تو شرک نہیں ہے نا, زندہ ہے. بے شک. ہاں شرک یہ ہے جس نے یہ کام نہیں سیکھا نا, ان کو نہیں جگایا نا, تو یہ چیزیں اس کے اندر ہی ختم ہو گئی نا. جب مر گیا تو یا ہڈیاں رہ گئی نا, یا پتھر رہ گئے نا, اور تو کچھ نہیں ہے نا. ان ہڈیوں اور پتھروں کی تعظیم شرک ہے نا. اللہ اکبر. واہ واہ. بے شک. اللہ. ہڈیوں اور پتھروں کی تعظیم شرک ہے, زندے کی تعظیم شرک نہیں ہے. اللہ. ولی اللہ زندے ہے نا, وہاں تو شرک نہیں ہے نا. بے شک. تو جو کہتے ہیں ختم ہو گئے, وہ ان کو خود ہی اپنے ختم ہو گیا نا, ختم ہو گیا. اب ایک کہتا ہے یہ جھگڑا ہے ہمارے ملک میں حاضر ناظر کے اوپر. صحیح. ایک کہتا ہے حضور پاک حاضر ناظر ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں ہے حاضر ناظر. آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. جی. وہ ہمارے نزدیک دونوں صحیح ہیں نا. وہ اس بیچارے کو نظر نہیں آتا, تیرا پکارا, آؤ آؤ, کوئی نہیں آیا, اس نے کہا کوئی نہیں, وہ صحیح ہے. واہ. وہ صحیح کہتا نا, جھوٹ نہیں بولا نا اسے. بہت پکارا, اس نے کوئی نہیں آیا, اس نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے. دوسرے نے اعلیٰ حضرت تھے صلاۃ والسلام نے لکھا. اچھا. وہ بیٹھ کے پڑھنے لگے نا, پڑھ لے گئے تو حضور پاک تشریف فرما ہو گئے. کیسے کہیں گے حاضر ناظر نہیں ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرو نا جس سے پتہ لگے نا کہ یہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں. اللہ اکبر. وہ طریقہ, کیونکہ تمہارا جسم تو نہیں جائے گا نا, وہ جسم کے اندر کی چیزیں جائیں گی نا. یہ علم سیکھو نا, اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں, علم طریقت بھی کہتے ہیں. وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے, وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے. پھر سور اور ربانی میں کیا, سبحان اللہ. عالم ربانی نے کیا کیا, 2 4 5 7 دن میں اللہ کا شروع ہو گیا, اس کا کرم ہو گیا. بس کرونی اصبر کم, تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود تیرے اندر اللہ نہیں جمتا ہے تو تیرے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں. بے شک. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے واؤں میں لیتا, پھر کار بنگلہ دیتا, پھر کرم ہی کرم, پھر کرم لانا. اپنے آپ کو آزمانے کا راز میں کیا ہوں, میرا مرشد کیا ہے, اور مجھ پہ رب کتنا مہربان ہے, یہ کسوٹی ہے. اللہ اکبر. گزرا والا میں ایک انگریز نے سوال کیا, جی میں مسلمان ہو جاؤں, چاہتا بھی ہوں, اچھا. مجھے گارنٹی نہیں ملتی ہے. اچھا جی. کہنے لگا میں شرابیں بھی چھوڑ دوں گا, نمازیں بھی, روزے جیسا کہو گے میں سب کچھ کروں گا, لیکن تمہارے اور ماں کہتے ہیں کہ ہم گارنٹی نہیں دیں گے, پتہ نہیں دوست کی ہے کہ بیچتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے تمہارا مذہب کمزور ہے. بھائی کمزور چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے نا. یہ کہتے ہیں ہمیں اپنی گارنٹی نہیں, تیری گارنٹی کیسے دے؟ واہ. لیکن یقین کرو کہ مذہب اسلام گارنٹی کرے. اگر اس راستے پہ چلے تو تب سال نہیں, مہینے نہیں, 5 7 دن میں پتہ چل جاتا ہے. یہ جو تم کو طریقہ بتایا, یہ زیادہ سے 7 دن میں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا ہو. اگر تمہارے اندر اللہ شروع ہو گئی, اللہ کا حکم ہو گیا, گارنٹی ہوگی. بے شک. اگر اللہ نہیں ہوتا پھر کوئی گارنٹی نہیں. واہ کیا کسوٹی. یہ کسوٹی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اس کے لیے تو ذکر لینا چاہیں تو یہاں سے گزاریں. ذکر لینے والے ساتھی اس طرف سے تشریف لے آئیں. اللہ اوپر سے گزرے.